دیں، کیا رانا ثناء اللہ صاحب شہباز شریف صاحب کے وزیر قانون نہیں ہیں؟ کیا ان کے جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں؟ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو 16 جون 2014 کی میٹنگ جس میں ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کا فیصلہ کیا گیا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی آمد جو 23 جون کو ہو رہی ہے وہ آ کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے حصول کے لیے حتمی طور پر کوئی موقع انہیں نہیں دیا جانا چاہیے. یہ بات جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ کے پیج نمبر 61 پہ لکھی ہوئی ہے. آرڈر دیا کہ ان کو آبجیکٹو حاصل کرنے کا ایک موقع نہیں ملنا چاہیے. اور آگے جا کے رپورٹ نے لکھا ہے خواہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جتنی لاشیں گرانی پڑے گرا دیں. یہ کمانڈ تھا. یہ سب کچھ درست ہے ریکارڈ پر. تو مجھے جواب دیجئے شہباز شریف صاحب، آپ اپنے آپ کو اتنے بڑے گھناؤنے فیصلے اور اس کی تعمیل کے عمل سے خود کو کس طرح بے علم اور بے خبر اور غیر ذمہ دار کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ اس ذمہ داری سے کس طرح فارغ ہوتے ہیں؟ آپ کی میٹنگ میں 23 جون کو میری آمد ڈسکس ہوئی ہے، 16 جون کو ریکارڈ پر، اور اس میں ڈسکس ہوا ہے اسلام آباد سے لاہور کا لانگ مارچ. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے 23 جون کو اسلام آباد پولیس کو بھیجنا تھا یا 16-17 جون کی رات ماڈل ٹاؤن بھیجنا تھا. آپ ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان میں 23 جون کی میری آمد پر لا اینڈ آرڈر سچویشن. وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہونی تھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر پیدا 23 جون کو. آپ ہزاروں کی تعداد میں نفری بھیج رہے ہیں 16-17 جون کی درمیانی رات ماڈل ٹاؤن میں. بولیے اس فیصلے اور آپ کے عمل میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور جواب دیجئے. آپ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی میٹنگ کر رہے ہیں تو 17 جون کی لاشیں گرا کر لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو رہا ہے یا لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے اس ملک میں؟ میں جواب پوچھتا ہوں. مجھے ریاست جواب دے، ریاستی ادارے جواب دیں، نواز شریف صاحب ادارے جواب دیں جو آئینی طور پر اس ملک کے باقی ہو چکے ہیں. شہباز شریف صاحب جواب دیں. اور کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ نقوی کمیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 5 اور 6 اور صفحہ نمبر 61 کو ملا کے پڑھیے. اس میں آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب اور ایس پی انویسٹیگیشن کا بیان ہے کہ اس آپریشن کے لیے ہم نے پولیس کی غازی کمپنی بھیجی، حیدر کمپنی بھیجی، ٹیپو کمپنی بھیجی. میں آپ کو کمیشن رپورٹ بتا رہا ہوں، پیج 5، 6 اور 61. QRF-1 ان کو بھیجا، QRF-18 کو بھیجا، جنرل گارڈ کو بھیجا. یہ سلام ہے جسٹس باقر نقوی کو جس نے آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کے منہ سے یہ نکلوایا، اگلوایا. ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور ایس پی انویسٹیگیشن کا سٹیٹمنٹ ہے جو ریکارڈ پر ہے. جنرل گارڈ کورس 1 کو بھیجا، ایلیٹ فورس کو بھیجا، جنرل گارڈ کورس 2 کو بھیجا، ریزرو 1 کو بھیجا، ریزرو 3 کو بھیجا، اور ان ساری فورسز کے علاوہ 13 سے زائد پولیس اسٹیشن کی نفری کو بھیجا. یہ جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، پیج 5، پیج 6 اینڈ پیج 61. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کو پھر ایک ڈی آئی جی آپریشن ہیڈ کر رہا تھا، 7 ایس پی تھے، لاہور کے 14 تھانوں کے ایس ایچ اوز تھے، 7 ڈی ایس پی تھے، اور اس کے علاوہ فورسز تھیں. میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی رہائشی علاقے کی سڑک کی انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے اتنی بڑی ریاستی طاقت کہیں متعین کی گئی ہے؟ 70 سال کے اندر کبھی ایسا آپریشن ہوا ہے؟ یہ آپریشن جسٹس نقوی کمیشن نے لکھا ہے کہ انکروچمنٹس کا آپریشن نہیں تھا، یہ انسانی لاشیں گرانے کا، بلڈ بات کا، خون کی ہولی کا آپریشن تھا. جواب دیں، who is responsible for that؟ شہباز شریف صاحب کو آپ کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ مجھے پتا چلا 9:30 بجے اور مجھے خبر ہی نہیں تھی؟ آپ کے افسران
آپ کے ماتحت، آپ کے سیکریٹری، آپ کے چیف سیکریٹری، آپ کا منسٹر لا، آپ کی پوری گورنمنٹ 16 جون کو فیصلہ کر رہی ہے اس قتل و غارت گری کا. آپ اگلے دن کہتے مجھے پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، آپ کے جنوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو خبر تھی یا نہیں تھی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈس انگیجمنٹ کا آرڈر دیا. مجھے سوال کا جواب دیں. میں آج نئے انداز سے کیس رکھ رہا ہوں. آپ نے ڈس انگیجمنٹ کے آرڈر کو رد کر دیا ہے. جسٹس باقر نقوی کمیشن نے، وہ کہتے ہیں قطعی طور پہ شہباز شریف نے ڈس انگیج ہونے کا پولیس کو آرڈر پاس نہیں کیا کیٹیگوریکلی. اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیں، آپ چیف منسٹر ہیں، یہ مانا جا سکتا ہے آپ نے پولیس کو ڈس انگیج کرنے کا حکم دیا وہ 9:30 بجے، اور لاشیں گری ہیں 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان، اس کے 3.5 گھنٹے کے بعد. تو آپ کے لا منسٹر نے آپ کا حکم نہیں مانا؟ کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کے آئی جی پنجاب نے آپ کا حکم نہیں مانا؟ کیا یہ تسلیم کر دیا جائے کہ آپ کے ہوم سیکریٹری نے آرڈر کی تعمیل نہیں کروائی؟ کیا یہ مان لیا جائے کہ آپ کے ڈی آئی جی آپریشن نے تعمیل نہیں کروائی؟ سب نے نافرمانی کی اور سٹل وہ اپنے منصب پر فائز ہے. کوئی شخص جیل میں نہیں، کوئی ارسٹ نہیں ہوا، کوئی ڈسمس نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں بھگت رہا. آپ نے اپنے بازوؤں کے نیچے سب کو تحفظ دے رکھا ہے، ترقیاں بھی دی ہیں، ان کی حفاظت بھی کی ہے، اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ سب کو پتا ہے کہ آپ نے ڈس انگیج کرنے کو نہیں کہا، آپ نے ہی انگیج کیا تھا پولیس کو، اور آپ نے قتل عام کا حکم دیا تھا. آپ کو اس قتل عام کا بدلہ دینا ہوگا. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سن لیں، چند دنوں کی بات ہے، ابھی میں اعلان کرنے والا ہوں، آج اعلان کرتا ہوں، چند دنوں کی بات ہے. آپ انشاءاللہ گھسیٹے جائیں گے. آپ کو 14 شہیدوں کا بدلہ دینا ہوگا، 100 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کرنے کا بدلہ دینا ہوگا. اگر سب لوگ یہ اپنی پوزیشن پہ اسی طرح براجمان ہیں اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو کیا مان لیا جائے یہ آپ کے نافرمان ہو کر بھی پوزیشن پہ بیٹھے؟ نہیں، انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی قتل عام کے لیے، آپ ان کو تحفظ دے رہے ہیں. اور آج آپ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، انصاف کا قتل ہو رہا ہے. میں آپ کو دسمبر کے اینڈ تک انصاف فراہم کرنے، اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنے، اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرنے کا ٹائم دے رہا ہوں. 31 دسمبر تک سرنڈر کریں خود کو آئین کے اور قانون کے سامنے، انصاف کے سامنے. سٹیپ ڈاؤن کریں. آپ بھی سٹیپ ڈاؤن کریں، رانا ثناء اللہ سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ کے باقی بیوروکریٹ سٹیپ ڈاؤن کریں، پولیس افسران سٹیپ ڈاؤن کریں. ایک شخص بھی ضمانت پہ نہیں، اندازہ کر لیں. اتنے بے تحاشا قتل کریں اور ضمانت کروانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. کیسی جمہوریت ہے، کیسا آئین ہے، کیسا قانون ہے، کیسی ریاست ہے. آپ سب کو اس وقت 3.5 سال کے بعد تو سزائے موت حاصل کرنے کے قریب پھانسی کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر اس لیے کہ جن کے مارے گئے وہ مظلوم ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ مقتدر اور حکمران نہیں ہیں. 31 دسمبر تک. اور پھر آپ بینچ بناتے، ہماری پٹیشنز گئی ہوئی ہیں کہ ان سب کو طلب کیا جائے، ان کے نان بیریبل وارنٹ دیے جائیں، یہ قانون کے آگے سرنڈر کریں. ہم نے پٹیشنز کی ہیں اور آپ مرضی کے بینچ بنواتے. سن لیں، آپ کی مرضی کے بینچوں کے پاس نہیں جائیں گے کیس. ابھی مجھے اطلاع آئی، ابھی 1 سیکنڈ پہلے، ہم ایسے بینچ نہیں چاہتے جو ہماری سنے، اور ایسے بینچ نہیں چاہتے جو آپ کی سنے. ہم وہ بینچ چاہتے ہیں جو صرف آئین کی سنے، قانون کی سنے اور انصاف کی سنے. فکس میچ نہیں ہونے دیں گے، آپ کی مرضی کے ریفریوں کے ساتھ میچ نہیں ہونے دیں گے.
ایک ٹیم جے آئی ٹی کی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ غیر جانبدارانہ کیا ہے، آپ چیختے پھرتے ہیں. اس کیس میں بھی چیخیں گے انشاءاللہ، آپ کی چیخیں دنیا سنے گی. شہیدوں کا خون نہیں چھوڑے گا آپ کو. 100 کے قریب لوگ جن کے جسم گولیوں سے چھلنی ہوئے ہیں، وہ مظلوم زخمی نہیں چھوڑیں گے آپ کو. بیواؤں کی آہیں نہیں چھوڑیں گی آپ کو. یتیموں کے آنسو نہیں چھوڑیں گے آپ کو. بے سہارا کمزوروں کا تڑپنا نہیں چھوڑے گا آپ کو. آپ کو بدلہ دینا ہوگا. ہم بدلہ لیں گے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. ہم پرامن لوگ ہیں، مگر ہمارا پرامن ہونا اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم امن کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے. 31 دسمبر تک شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، آپ کی ساری حکومتی اور سیاسی ٹیم استعفیٰ دے دیں، سرنڈر کرے قانون کے آگے، عہدے چھوڑ دیں، خود کو قانون کے سپرد کریں، مظلوموں کے لیے انصاف کا راستہ کھولیں. نہیں تو 31 دسمبر کی ڈیٹ گزرنے پر میں انشاءاللہ تعالی اگلے لائے عمل کا اعلان کروں گا. آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ چین سے چل نہیں سکیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے. انشاءاللہ پاگل ہو بھی چکے ہیں، ہو جائیں گے. آپ دیواروں کو ٹکرے ماریں گے، کیونکہ آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے. آپ نے معصوم بچے بچیوں کو یتیم بنایا ہے. آپ نے جوان بیٹے ماں باپ سے چھین لیے ہیں، اور قتل کرنے والے آپ ہیں، اور آپ کے افسران اور پولیس کے لوگ ہیں. انہیں انصاف پکڑ ہی نہیں سکتا، قانون پکڑ ہی نہیں سکتا. آپ محافظ بن کے قاتلوں کے بیٹھے ہیں. آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے. وہ ریاست رہ نہیں سکتی، بچ نہیں سکتی جو قاتلوں کا تحفظ کرے. میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں، مجھے غرض نہیں ہے، میں بے نیاز آدمی ہوں، میں بے نیاز آدمی ہوں. اللہ کا شکر ہے، میری ساری زندگی